سر یہ اس کے لیے جو جنگ کر رہا ہے بیچارہ، جہاد کر رہا ہے اور جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے، 4 مہینے سے اس کو نہ کسی سے ملنا دیا نہ عام پبلک سے. اس نے ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اکانومسٹ میں. اکانومسٹ کا سر یہ بھی کوئی 5-6 گھنٹے پہلے چھپا ہے. میں اس کی آپ کو مختصر اس کے اقتباسات کر دوں. یہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی، اور میں بہت مختصر کہوں گا، پھر آپ کی میں رائے کروں گا. انہوں نے شروع کیا ہے کہ جی یہ پاکستان کے اندر بہت تباہی و بربادی ہو رہی ہے، کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. میں کسی ملک کا پراکسی نہیں ہوں، پاکستان کسی ملک کا پراکسی بننا نہیں ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں لیکن کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے. پھر انہوں نے یہ جو سائفر کا کیس ہے اس کا ذکر کیا، پورا بیان کیا کیسے ہوا، باجوے کا نام لے کے اس کو بتایا کہ اس آدمی نے غداری کی، ملک کے ساتھ حکومت کو گرایا. پھر بتایا کہ میری پارٹی نے بائی الیکشن کس طرح جیتے، میری پارٹی نے اکنامک معیشت کو کس طرح ہم نے سہارا دیا. ان کے خلاف 2 جو اسیسینیشن اٹیمپٹ اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد جو بربریت، دہشت گردی، قتل و غارت، اغوا، لوگوں کو غیر قانونی طور پر ہراساں کرنا، ٹارچر کرنا، اس کا ذکر کیا. پھر 9 مئی کا فالس فلیگ کے آپریشن کا ذکر کیا. پھر ایک اس کا ذکر کیا کہ ایک پول ہے، امریکن پول ہے، وہ کہتا ہے کہ جی 66%، 66% جو ہے سپورٹ پارٹی کی ہے، اور خود کہتے ہیں کہ میری سپورٹ، ذاتی سپورٹ اس سے بھی زیادہ ہے. اور کہتے ہیں کہ آخر میں ان لوگوں نے لندن میں بیٹھ کے ایک کوئی منصوبہ بنایا، بہت ہی ذلیل ترین ایک کمینے انسان کو، وہ تو نہیں کہا کمینہ، وہ تو میں اپنی کرتا ہوں سارنگی نواز بن کے قوالی، لیکن کہا ہے کہ کرمنل کو انہوں نے واپس بلایا ہے. اور اگر پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے تو جناب عالی یہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے. یہ ہے سر ان کا بیانیہ. بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اکانومسٹ نے عمران خان کا یہ آرٹیکل چھاپا ہے، اور معلوم نہیں کہ کس طریقے سے عمران خان نے اس آرٹیکل کو ان تک پہنچایا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی آواز جو ہے دنیا میں ابھر کر آئے، اور بالخصوص پاکستانیوں کو پتہ چلے اور دنیا میں اور لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان میں ایکچولی کیا ہو رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے. ہمیں اور مجھے ذاتی طور پر ویسٹرن ممالک سے تو کسی خیر کی توقع نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کنسپیریسی کا حصہ ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، کوئی اور بھی ویسٹرن ملک ہو. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو تقریباً آلموسٹ اب وہ 2 سال ہونے کو ہیں، جس قسم کا بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے پاکستان میں، اس پر یہ سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. تو جب اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ صرف یہی بیان دیتے ہیں کہ جی وی آر واچنگ دا سچویشن ان پاکستان کیئرفلی. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. یعنی اگر اس قسم کی حرکتیں بالفرض ایران میں ہوتی یا وینیزویلا میں ہوتی یا کیوبا میں ہوتی، انہوں نے ساری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا ہوتا. لیکن یہاں پر جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو معلوم ہے کیونکہ ان کا امبیسڈر جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے رپورٹ بھیجتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے یہاں پر. لیکن یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ انڈیویجول جو ہے وہ پاور میں آئے تاکہ وہ پاکستان کے لیے کام کرے بجائے اس کے کہ امریکہ کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج کے جو جرنیل ہیں وہ تو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے مولانا شیرانی نے اتنے یعنی صحیح طریقے سے اس کی نشان دے کے ایک مختصر سے چند جملوں میں بالکل صحیح عکاسی کی کہ پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں یا پاکستانی فوج کی جو ذہنیت ہے وہ کس نہج پر چل رہی ہے. تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنا موقف جو ہے ایک دنیا کے پلیٹ فارم پر لے کر آئے. اور یہ کہ اس سے جو ہے اب اگر اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ویسٹرن ممالک میں جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے ان کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ کلیئرٹی آئے گی، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ ایکچولی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی جو ہے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ امریکہ میں جو مختلف لابیز ہیں ان کو خوش رکھے، ان کو غلط سلط جو ہے نا بیانات دے کر ان کو بس کرتے ہیں نہیں جی سب ٹھیک ہے، بس ہم